السلام علیکم۔ انسا اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بالآخر پاکستان میں اقلیتوں کا عالمی دن منا لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی کیس کا متنازع فیصلہ آیا ہے، اس پر کسی نے بات تک نہ کی، اور شاید یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ آج کے دن ہم نے تو اقلیتوں کو خوش کرنا ہے، دنیا بھر کو میسیج دینا ہے، لہٰذا اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے، اس پر بات کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ بہرحال اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر جنہوں نے ریلیاں نکالنی تھی انہیں ریلیاں نکالنے دی گئیں، جنہوں نے جو کچھ کہنا تھا انہیں کھل کر بیان کرنے کی اجازت دی گئی، اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پر اقلیتوں کے دن کے مناسبت سے اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں جو مہمانوں کی گیدری تھی اس میں جو امریکی کونسل جنرل تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو قرارداد اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہاں پر پیش کی گئی اسے منظور کر لیا گیا، تاہم جو مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تھی دو قراردادیں تھیں، ایک مسلم لیگ نون کے پیر اشرف رسول کی تھی اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی بسمہ چودھری کی تھی، لیکن ان قراردادوں کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی اجلاس میں یہ جو سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کیس کا متنازع فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے جو دو قراردادیں ہیں اگلے کسی اجلاس میں انہیں ٹیک اپ کر لیا جائے۔ لیکن دوسرا سچ یہ ہے کہ جنہیں تو اجازت تھی انہیں کھل کر بولنے کی اجازت بھی دی گئی۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی آئی ہیں کہ جو ہم ڈسکس اس طرح نہیں کرنا چاہیں گے کہ کہیں یہ مذہبی منافرت پھیلانے کا ہم پر الزام نہ لگ جائے، لیکن ہوا وہی تھا کہ کچھ متنازع نعرے بھی کہیں پر لگے اور کہیں پر وہ متنازع پمفلٹ بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور مجھے ایک حیرانگی یہ ضرور ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے اقلیتی امور کے ایک سابق وزیر ہوا کرتے تھے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بڑے قریبی ساتھی تھے شہباز بھٹی، ان کو بھی اس سے نفی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو مذہبی طور پر ہوا سلمان تحصیل والا معاملہ تھا اور اس کے بعد جو لبیک کی تحریک اٹھی، یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو جو شہباز بھٹی ہے نا انہیں قتل کیا گیا تھا، کوئی جائیداد یا ان کی دوسری بیوی یا گرل فرینڈ کا ایشو تھا، تو جو مرڈر تھا ان کی لاش کے اوپر ایک ایسا متنازع پمفلٹ پھینک گیا جس سے یہ لگے کہ انہیں بھی شاید ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا گیا ہے، یا انہیں بھی یہ کہہ لیں کہ مذہبی منافرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جب تحقیقات ہوئی تو کھل کر بات سامنے آ گئی کہ معاملہ بالکل مختلف تھا، تو یہ ہمارے حقائق جاننے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں رانا افتاب احمد خان، آج کا تحریک انصاف میں ہیں، بڑے ووکل ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک جملہ ضرور بولا کہ جو کیس ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اقلیتوں کے حقوق کی سب نے بات کی، جو سکھ مذہب ہے ان کے حقوق کی بات کی گئی، جو ہندو ہیں اور جو خاص طور پر کرسچن ہیں ان کے حقوق کی بڑی بڑھ چڑھ کر بات کی گئی، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس سے ایسا تاثر اٹھے کہ پاکستان میں اقلیتیں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اقلیتوں کو جتنے زیادہ تحفظ دیے جا رہے ہیں، جتنے حقوق دیے جا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے جو دیگر معاملات ہوئے تھے ان معاملات کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ بڑی ڈینجر خبریں ہیں۔ خبریں یہ ہیں جی کہ لبیک کے کچھ شہروں میں کارکنان پر اور ان کے رہنما ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس پر لبیک کی جانب سے کافی سخت رد عمل کا اعادہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا یہ ہمیں 14 اگست کی جو ہم نے داتا دربار سے یہاں پنجاب اسمبلی شیریں کراس تک ریلی نکالنی ہے اسے روکنے کے لیے، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہی جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ میری مراد پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، جو ان کے ٹرولر ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اب اس تناظر میں لبیک والوں کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن لبیک والوں کا معاملہ یہ ہے یا ان کا یہ مقدمہ ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت، اس کے ہم پہرے دار ہیں، اس کے ہم مجاہد ہیں، اور اس کے لیے
کوئی بھی ریڈ لائن کراس کرنی پڑے ہم وہ ریڈ لائن کراس کریں گے۔ اور ابھی تک سپریم کورٹ کے گھراؤ کا یا اس کے باہر جو احتجاج کا لبیک امیر سعد حسین رضوی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا وہ ابھی تک کال واپس نہیں لی گئی، اور 14 اگست کو جب یہ مزید بات آگے جائے گی اور وہ جو ریلی پر کریک ڈاؤن کیا گیا مجھے نہیں لگتا کیا جائے گا، کچھ SOPs وغیرہ طے ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی جب جس سال فوت ہوئے اس سال جو 14 اگست تھا تب مسجد وزیرات خان میں ایک معاملہ اٹھا ہوا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے کافی زیادہ اسٹرانگ اپنا موقف اپنایا تھا، تو پھر انہیں پہلے ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد ریلی نکالنے کی اجازت دی گئی اور ساتھ میں ٹائم بھی فکس کر دیا گیا۔ لیکن جب وہ چیری کراس پر انہوں نے اپنی مختصر تقریر کی تو اس میں پھر انہوں نے اس وقت پنجاب پولیس کو یا CCP لاہور کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے روایتی انداز میں جس طرح وہ بولتے ہیں کہ جب وہ ہو جائیں تو پھر جو سامنے آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں میں تو ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، اور پھر انہوں نے اسی انداز میں سارا کچھ کیا تھا۔ تو اب بھی جو یہ 14 اگست والی ریلی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے گی، چونکہ یہ جو اقلیتوں کے دن کے حوالے سے ریلیاں نکلی ہیں، فنکشنز ہوئے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض صرف اتنا تھا کہ جو متنازع پمفلٹ ہیں یا متنازع نعرے ہیں اگر وہ لگیں گے تو کام خراب ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کاشنری میجرز کر لیں، خود ہی ان چیزوں کا تدارک کر لیں۔ اسلام آباد میں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، لاہور والا معاملہ تھا، ایک جگہ یہاں پر ہوا ہے، میں وہ زیادہ بات لمبی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پھر الزام لگ جاتا ہے جب کوئی حق اور سچ کی غیر جانبدار ہو کر آپ کو بات بتائے گا تو وہ پھر چیزیں ہو جائیں گی، اس لیے میں اسے تھوڑی کوئی بوتا جانے۔ جہاں تک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ نظر سے گزری اور وہ میں پھر آپ کو بتا کر وائنڈ اپ کروں گا یہ میلاد، کہ جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے ایک تقریر کی اور اقلیتوں کا فنکشن تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس تقریر میں جا رہے ہیں آپ کو صرف وہاں تک بات کرنی چاہیے۔ وہ جو سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا، اس میں تو یہ جج صاحب تھے ہی نہیں، جسٹس منصور علی شاہ۔ پھر جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تو اس پر انہوں نے تقریر میں ظاہر ذہن میں بات ہوئی ہے نا کہ عدالتوں کے فیصلے غلط بھی ہوں صحیح بھی ہوں ہر صورت میں ماننا پڑیں گے، اور پھر ایک شور و گل اٹھا اور کچھ دوستوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید یہ جو سپریم کورٹ کا مبارک ثانی والا کیس ہے نا اپنے انداز میں، تو یہ بالکل بھی اس کیس کے تناظر میں بات نہیں تھی، یہ بات تھی مخصوص نشستوں والے کیس میں۔ اور شاہ صاحب بھی اب قاضی صاحب اور شاہ صاحب کا جو بظاہر لگ رہا ہے جی کہ ایک رکھا ہے یا چیزیں ہیں معاملات ہیں، اور یہ جو ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اکتوبر میں میرے خیال میں یہ جو ہے قاضی صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور یہ پراپوگنڈا کیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، توسیع لینا چاہتے ہیں، تو حکومت کو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، چونکہ وہ پھر ججز کی عمر بڑھا دیں گے اس میں۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، اور یہ ادارے کے اندر اپنی ایک لڑائی ہے، اور وہ جو لڑائی ہے یہ اپنی بریک بھی نیزے واردات ڈالتے ہوئے چاہیں گے کہ کوئی مومنٹم ایسا بنے کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ جو میں ماضی میں بڑی معذرت کے ساتھ جو میں نے بات بھی کی تھی، کچھ دوستوں کا اعتراض تھا، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور میں شروع سے ہی یہ کھل کر بیان کرتا ہوں کہ پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ فائدہ کس کا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو ایٹ دی اینڈ فائدہ کس کا ہوا، اور یہ جو فیض آباد تھا یا اس کے بعد معاملہ تھا ایٹ دی اینڈ فائدہ کس کا ہوا۔ تو اب بھی جو یہ سارا کر مچا ہوا ہے نا، اور مختلف کیسز کو جوڑ کر کوئی سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے تاکہ کنفیوژن پھیلا کر جس کو جو موقف ٹھیک لگتا ہے وہ اس حوالے سے خوش بھی ہو جائے، اور جس کو مخالفت میں کچھ کرنا ہے وہ پھر مخالفت میں کچھ کر کے تو آگے ٹوپو کرو کر دے، آؤ دیکھے نہ تھاؤ دیکھے، بس ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے کر دیا جائے۔ جس طرح آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ تھی وہ تھی خوارج کے حوالے سے، فتنہ کے حوالے سے، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کے دستور و شریعت کو نہیں مان رہے، وہ پہنچ جو کہ ہیومن رائٹس اہم ہی اپنے بندے کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بار بار
مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ریپیٹیشن کروں، لیکن جب بات نکلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے. تو جب بات آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن امان رہے، کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، تو پھر جب نقطے ملتے ہیں تو پھر کچھ ماضی کی جو باتیں ہیں وہ رپیٹ بھی ہو جاتی ہیں، انہیں رپیٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور جو اقلیتوں کا دن منایا گیا ہے اس میں قراردادیں بھی منظور ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں وہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے. جس طرح کا اجلاس ہوا ہے، اب ایک اور لگ جاتے میں پھر خبر رہ جائے گی، ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہے پولیٹیکل خبر رہ جائے گی کہ ایک تاثر دینا تھا نا کہ بھائی اقلیتوں کا دن ہے، پھر غیر ملکی مہمانوں نے بھی آنا ہے، ہم نے یہ میسیج دینا ہے کہ ہم اس معاملے پر سارے اکٹھے ہیں. تو وہ جو توہین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاداش میں 11 اراکین پنجاب اسمبلی معطل کیے گئے تھے، وہ ایک روز پہلے استحقاق کمیٹی نے تجویز دی کہ انہیں اب اتنی سے زیادہ بہت ہے، ان کی اب جو معطلی ہے نا ختم کر کے اجلاس میں بلایا جائے. تو پھر ان کی معطلی ختم کر دی تھی جو پی ٹی اے کے 11 ارکان معطل کیے گئے تھے. تو وہ غالب نے کہا تھا نا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنے مفاد یا جب چیزیں ہوں گی تو اکٹھے ہو کر یہ ہمارے پولیٹیکل جو بھی ہے وہ کر لیتے ہیں. اور جب یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس پر کوئی نہیں ہے فی الحال. یہ اب جو اسپیشل کمیٹی کا لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ تو 15 اگست کو ہے، میں نے کھل کر بتا دیا تھا. کمیٹی کے جو کنوینر ہے کون ہے، وہی ہیں کہ جنہیں زید حامد کو ہٹا کر جنہیں وزیر قانون بنایا گیا تھا 2018 میں. محمد بشیر ورک سیزن پولیٹیشین ہے، تو اس سے پہلے یہ لبیک کی ریلی ہے، اور لبیک والے کہہ رہے ہیں ہمارے مختلف اضلاع میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور چادر چاندی والی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تو پھر ریاست کو جو ہے نا وہ بیلنس رکھنا چاہیے. اگر آپ ایک جانب کسی ایک طبقے کو یا فواد چودھری کے بقول کہ وہ جو ان کے غیر ملکی فنڈڈ کو راغب کرنے کے لیے ان کو تو اجازت دے دی جاتی ہے، ان کے فنکشنز بھی ہو جاتے ہیں، تقاریر بھی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ متنازع باتیں بھی وہاں پر لڑ دیتے ہیں، نعرے بھی لگا دیتے ہیں، متنازع پمفلٹ بھی ہوتے ہیں. تو پھر دوسری جانب بھی اگر سخت بات بھی ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے تو گلدستے میں ٹھیک ہے مختلف آوازیں ہیں، کوئی ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کوئی نرم انداز میں اپنا موقف بیان کر دیتا ہے، تو کریک ڈاؤن بہرحال نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ پرامن رہنا چاہتا ہے تو اسے پرامن ہی رہنے دیا جائے. کیوں یعنی یہاں پر حالات کو خراب کرنے کا میں کیا کہوں، یعنی الفاظ نہیں ہے کہ بندہ پھر جو فیل کر رہا ہوتا ہے کیا جو ارد گرد ہوتا ہے اس میں ہم نہیں، وہ پھر آ جاتا ہے نا آگے 14 اگست کو فائر وار بھی لگنے والی ہے، تو اس سے بھی ڈیجیٹل میڈیا ویسے ہی جو کہا جاتا ہے غصہ کسی پر نکلے گا عام بندے پر، یہ ہے نہیں ہونا چاہیے. 14 اگست کو بہرحال دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ملکی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ کریں گے. اور ایک بہت بڑی خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے، کافی دن ہو گئے تھے میں نے اس سلسلے میں اعلان نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہو جائے، کھیر پک جائے پھر تھوڑے سامنے رکھیں گے. اگر جو پھر تسی نتیجہ حاصل کرنا ہوئے گا وہ کر لیجیے گا. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.